آپ سب لوگوں نے ٹائٹینک کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ یہ 20ویں صدی کا سب سے محفوظ ترین اور جدید ترین شپ مانا جاتا تھا، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ لیکن پھر 1912 کے ایک سرد رات میں وہی شپ ڈوبا۔ اس میں 1500 سے زیادہ لوگ جان سے گئے اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے مشہور حادثہ رقم ہوا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو جہاز ڈوبا تھا وہ ٹائٹینک تھا ہی نہیں۔ کچھ ایکسپرٹ کے مطابق یہ ایک بہت بڑی انشورنس فراڈ کی سازش تھی، جس میں ایک اور جہاز کو ٹائٹینک کے طور پر پیش کیا گیا اور پھر اسے جان بوجھ کر ڈبو دیا گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو وائٹ سٹار لائن کمپنی نے ایسا کیوں کیا؟ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1908 میں، جب برطانیہ کے مشہور کمپنی وائٹ سٹار لائن نے 3 بڑے مسافر جہازوں کی منصوبے کا اعلان کیا۔ اس میں پہلے نمبر پر RMS اولمپک، جبکہ دوسرے نمبر پر RMS ٹائٹینک اور تیسرے نمبر پر برٹانک آتا ہے۔ یہ تینوں جہاز تقریباً ایک جیسے ڈیزائن پر بنائے گئے، اتنے سملر تھے کہ عام آدمی تو کیا کئی ایکسپرٹ بھی ان میں فرق نہ کر پاتے۔ 1911 میں سب سے پہلے اولمپک لانچ ہوا۔ اس کے تقریباً 1 سال بعد 1912 میں ٹائٹینک آیا۔ ٹائٹینک کو دنیا کا سب سے محفوظ جہاز کہا گیا، یہاں تک کہ ایک نیوز پیپر نے لکھا کہ خدا خود ہی اس جہاز کو ڈبو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے لانچ ہونے والی اولمپک شپ نے 1911 میں سفر کے دوران برطانوی نیوی کے جنگی جہاز سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں اولمپک کو شدید نقصان ہوا اور اس کے باٹم میں ایک بہت بڑا سوراخ ہوا۔ انجن اور ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ وائٹ سٹار لائن نے انشورنس کمپنیوں سے انشورنس مانگنے کا ڈیمانڈ کیا، مگر انشورنس کمپنیوں نے انشورنس دینے سے انکار کیا کیونکہ حادثے کا قصوروار اولمپک شپ تھا۔ اب کمپنی شدید مالی نقصان میں چلی گئی تھی اور اولمپک شپ کو مرمت کروانے میں لاکھوں میں روپے درکار تھے۔ اس موڑ پر آ کر وائٹ سٹار لائن نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت ٹائٹینک کو اولمپک کے نام پر تبدیل کیا اور جو شپ 10 اپریل 1912 کو ساؤتھ ہیمپٹن سے روانہ ہوا وہ دراصل اولمپک تھا، ٹائٹینک نہیں، اور اسے جان بوجھ کر ڈبا دیا گیا تاکہ انشورنس کمپنی سے پیسے نکلوائے جا سکے۔ جب جہاز ڈوبا تو اس سے وائٹ سٹار لائن کمپنی کو انشورنس ملا، جبکہ اس کے بدلے میں 1500 سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ اس وقت وائٹ سٹار لائن کمپنی کا مالک JP مورگن تھا، جس کے لیے اس شپ میں ایک مخصوص شاہی کمرہ تیار تھا۔ سفر سے ایک دن پہلے وہ بغیر کسی واضح وجہ کی سفر سے ہٹ گیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے تمام قریبی دوستوں نے بھی اس جہاز پر سفر کرنے سے انکار کیا۔ کیا یہ کوئی اتفاق تھا یا پھر وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ شپ ڈوبنے والا ہے؟ جبکہ دوسرے ثبوت یہ بتاتی ہے کہ اصلی ٹائٹینک کی کھڑکیاں قطار میں تھے، جبکہ اولمپک کی کھڑکیاں جگہ جگہ مختلف تھے، اور جو جہاز ڈوبا اس کی کھڑکیاں اولمپک جیسی تھی نہ کہ ٹائٹینک جیسی۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کے تمام پرزوں پر سیریل نمبر 401 تھا، جبکہ اولمپک کے پرزوں پر سیریل نمبر 400 تھا۔ مگر جو پرزے بعد میں سمندر سے ملے ان میں زیادہ پرزوں پر سیریل نمبر 400 لکھا ملا، جو اولمپک کا سیریل نمبر تھا نہ کہ ٹائٹینک کا۔ اس کے علاوہ حادثے کے رات ایک اور جہاز SS کیلیفورنیا اس جہاز کے قریب ہی موجود تھا، جس پر خالی بورڈز تھے۔ SS کیلیفورنیا پہلے سے ہی جانتا تھا کہ جیسے ہی یہ جہاز ڈوبے تو وہ اس سے انجینئر ریسکیو کرے گا، مگر سب کچھ پلان کے مطابق نہ ہو سکا اور وہ تمام انجینئر لوگوں کے ساتھ سمندر میں ڈوب گئے۔ ان تمام ثبوتوں کو ملا کر ہم اس نتیجے پر گئے کہ یہ سب ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی انشورنس فراڈ تھا۔ جب جہاز ڈوبا تو کمپنی کو $20 لاکھ سے زیادہ انشورنس کلائم ملا، جو اس وقت اربوں کے برابر تھا۔ یہ رقم اولمپک کے نقصان سے بھی زیادہ تھی اور یہی کمپنی کو بچانے کے لیے کافی تھی۔ یعنی یہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ پیسے کمانے کے لیے سوچی سمجھی سازش تھی۔ جو جہاز ٹائٹینک کے نام پر ڈوبا وہ دراصل اولمپک تھا، اور جو اصل ٹائٹینک تھا وہ اولمپک کے نام پر مزید کئی سال چلتا رہا۔ لوگ اس پر سفر کرتے رہے اور دنیا کو کبھی معلوم نہ ہوا کہ وہ جہاز دراصل انسنکیبل ٹائٹینک تھا۔ اس سازش میں صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ پوری برطانوی اشرافیہ شامل تھی۔ اگر سچ سامنے آتا تو حکومتیں گرتے، نظام ہل جاتا، عوام سڑکوں پر آ جاتی، اور یوں اس جھوٹ کو تاریخ بنا دیا گیا۔ اب فیصلہ آپ کریں، کیا یہ محض اتفاقات تھے یا واقعی دنیا کو ایک صدی تک اندھیرے میں رکھا گیا؟